السلام علیکم ناظرین، آج کے کھرا جواب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو جس طرح توڑا گیا، جس طرح الگ کیا گیا اور جس میں بھارت نے اپنا کیا کردار ادا کیا، تو اس پر ایک تفصیلی رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی لازم دبائیے۔ آج کے پروگرام میں سینئر حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پر ایک اپنی رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1971 کے اندر پاکستان، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان الگ کر دیے گئے۔ اب میں نے زور دیا ہے کر دیے گئے، تو اس کے ثبوت کے طور پر عبدالحمید لون صاحب کی پہلے گفتگو سنیے، اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑے سے حقائق بتائیں گے کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرقی پاکستان کو متحدہ پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازش بھارت میں تیار ہوئی۔ 1968 میں یہ منصوبہ بندی کی گئی اور اس کی منظوری اس وقت بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دی، جب را کے چیف نے یہ منصوبہ پیش کیا کہ ہم مشرقی پاکستان کو متحدہ پاکستان سے الگ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران عوامی لیگ کے جو وہاں شیخ مجیب الرحمان تھے، وہ 1968 میں اگرتلہ کے مقام پہ را کے انٹیلیجنس آفیسر سے ملاقاتی ہوئے اور اس سازش کو پاکستان کی ایجنسیوں نے بے نقاب کیا۔ اس کے بعد بھارت نے ایک منصوبہ بند سازش کے تحت اپنی فوج کے ساتھ مخفی بہانیوں کو بنگلہ دیش کے اندر داخل کیا اور وہاں قتل و غارت گری کی گئی، اور جو مخفی بہانی کے جتھے تھے انہوں نے وہاں پر پاکستان کو بدنام کرنے کی جو سازش رچائی اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگوں کو قتل عام کیا۔ اور یہ سازش جب رچائی گئی تھی اس وقت ہندوستان اس سے جو ہے وہ یہ کہتا آ رہا تھا کہ اس میں ہم شامل نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ہندوستان انکار ہی کرتا رہا۔ تاہم جب نریندر مودی کو شیخ حسینہ واجد نے ایوارڈ کے لیے بلایا تو اس دوران انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ مخفی بہانی جو تھے وہ ہم تھے، اس میں نریندر مودی بھی شامل تھا، تو لہٰذا یہ سازش جو ہے اسی وقت بے نقاب ہو گئی تھی اور ہندوستان نے اس کا اعتراف کر لیا۔ اور یہ گہری سازش تھی جہاں پاکستان کو دو لخت کیا، اور جہاں پاکستان نے اس وقت بھی بڑی کوشش کی تھی ان لوگوں کو جو گمراہ ہو گئے تھے بنگلہ دیش کے اندر کہ یہ سازشیں جو ہے بھارت کرا رہا ہے۔ تاہم بعد میں ان کو اس چیز کا علم ہوا اور بنگالیوں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ یہ سازش جو ہے مجیب الرحمان کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا اور اپنا غصہ اس پہ نکالا۔ اچھا ناظرین، جس طرح آپ نے عبدالحمید لون صاحب کی باتیں سنی اور ان کا کہنا تھا کہ جس طرح بھارت نے اپنا اس کے اندر یہ جو اس کا جو شروع سے ہی چونکہ دشمن ذہن ہے اور دشمنی کو ہی وہ ہوا ہمیشہ دیتا ہے، تو اس نے کس طرح بنگلہ دیش اور پاکستان کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں ناظرین کہ جنرل ایوب خان کا دور حکومت تھا، ان کو جنرل یحییٰ خان نے اس قدر مجبور کر دیا کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے استعفیٰ دینے کے بعد جنرل یحییٰ خان نے حکومت کی باغ دور سنبھالی۔ اس میں ان کے پاس ایک ہی وقت میں 3 عہدے آئے، کیونکہ صدر پاکستان بھی وہ خود ہی بنے، پھر آرمی چیف تھے، پھر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ لیکن آتے ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک اچھا کام بھی کیا کہ انہوں نے جتنی سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگی تھیں وہ ساری پابندیاں انہوں نے ختم کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ایوب خان کے جو ایسے متنازع جو قوانین بنے تھے، جو آئین انہوں نے بنایا تھا، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ لیکن بعد میں جس طرح یحییٰ خان صاحب کے ساتھ ہوا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت سنبھالنے کے بعد وہ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔
اچھا ناظرین، اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جس طرح انتخابات ہوئے اس دور کے اندر، تو یحییٰ خان نے یہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے اندر جب یہ انتخابات ہوئے جو یحییٰ خان کی انڈر سپرویژن ہوئے تھے، تو اس میں شیخ مجیب الرحمان نے 160 نشستیں جیت لی تھیں۔ اچھا، اس میں ہوا یہ کہ جو ادھر والا پاکستان تھا اس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں دونوں جو ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی، تو مشرقی پاکستان میں بھی کوئی سیٹ دوسرا نہیں جیت سکا اور مغربی میں بھی دوسرا نہیں جیت سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حصے میں آئیں 81 سیٹیں یعنی 81، اور مجیب الرحمان کے حصے میں آئیں 160۔ تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یحییٰ خان جس کو حکومت جاتی تھی اس کے سپرد کرتے، لیکن انہوں نے تو جو ایک اجلاس بلایا تھا وہ اجلاس ہی ملتوی کر دیا۔ اچھا، اسی طاق کے اندر دشمن ملک جو بھارت ہے وہ طاق لگائے بیٹھا تھا، اس کو تو چاہیے تھا اس طرح کا موقع کہ یہ آپس میں پھٹیں اور میں اپنا رول پلے کروں۔ اس نے یہ کیا کہ مفتی بانی جو اس وقت ایک تحریک چلا رہا تھا، تو اس نے یہ کیا کہ اس نے فوجیوں کے اوپر حملے، سرکاری املاک کو نقصان اور دوسرے اداروں کے اندر اس نے اپنی ایک افراتفری کا عالم پیدا کر دیا، جس میں اس کو سپورٹ کر رہا تھا اس وقت بھارت۔ تو ناظرین، پھر اسی طرح ہوا کہ پھر یہاں سے جو فوجی، ظاہر ہے پاکستان کی حکومت اس وقت ایک ہی تھی، فوج نے اس کو، جو مفتی بانی تھا اس کی جو تحریک تھی اس کو تو کچل دیا، لیکن یہ آگ سرد نہ ہو سکی۔ اسی دوران بھارت نے یہ کیا کہ پاکستان کے اندر جب یہ خانہ جنگی کا ماحول بنگلہ دیش کے اندر بن گیا، تو پاکستانی فوج کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا نے چاروں طرف سے اپنی فوج، ریاستی حدود کی پابندیوں کو پامال کیا اور اپنی فوج بنگلہ دیش کے اندر داخل کر دی، اور اس نے پاکستان کی فوج کو جس طریقے سے گھیر لیا چاروں طرف، وہ تاریخ میرا خیال ہسٹری آپ جنرل نیازی والی سارے جانتے ہیں، اس میں خیر انڈیا اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح بنگلہ دیش پاکستان سے الگ کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیے قدرت کا کام کہ ذوالفقار علی بھٹو جس طرح وہ پھانسی کی سزا ان کو ہوئی، تو اسی طرح شیخ مجیب الرحمان کو بھی ان کی آرمی کے لوگوں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد ہی یحییٰ خان بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ گئے۔ تو ناظرین دیکھیں کہ یہ کردار 3 سال کے اندر یہ تینوں کردار اس جہان فانی کو کوچ کر گئے، لیکن بھارت پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو ناظرین میں ایسے ہی بات نہیں کرتا، جس طرح یہ شروع سے پاکستان دشمنی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ آج بھی جاری ہے، چاہے وہ میڈیا وار ہو یا چاہے وہ مطلب بلا وجہ کے الزامات ہوں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانا، یہ سارے مذموم جو کام ہیں یہ بھارت اپنے پورے کر رہا ہے۔ بلوچستان کے اندر کس طرح کی آگ لگائی ہے۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پڑوسیوں کے بڑے حق ہوتے ہیں، ہندو مذہب کو بھی اگر آپ پڑھیں تو ہندوؤں کے اندر بھی پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ تو جاتے جاتے میں یہی صرف اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے، خاص کر یہ مودی کے دل کو ہمسایوں سے محبت کرنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔